رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى عباد الله الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعل لي وزيرا من اخي. حضرات گرامی، آج کا سارا پروگرام حضرت سلطان الہند عطائے رسول نائب رسول والی اجمیر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری قدس اللہ سرہ العزیز آپ نے عرس مبارک دے سلسلے وچ اج دا پروگرام تو انہاں دی بارگاہ دے وچ ہدی عقیدت پیش کرنے واسطے انہاں دی بارگاہ حاضر ہونے دے واسطے کچھ عرض کرنا چاہنا. آپ دا نام مبارک سید حسن، آپ دے والد ماجد حضرت غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ، والدہ محترمہ حضرت بی بی ماہنور رحمۃ اللہ علیہ. آپ حسنی حسینی سید نے. والد صاحب حضرت امام حسین علیہ السلام دی اولاد سے نے، تو آپ دی والدہ محترمہ حضرت امام حسن علیہ السلام دی اولاد پاک سے نے. نجیب الطرفین سید انہوں نے کیا جاتا ہے کہ دونوں طرفوں تو سید ہوں، والدہ بھی سید ہوئے، والد بھی دونوں سید ہوں. نجیب الطرفین سید کیا جاتا ہے، یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں دے، جس طرح کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نجیب الطرفین سید ہیں. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ 9 جمادی الثانی 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی ایران دے قصبہ سنجر دے وچ آپ دی پیدائش ہوئی. ویسے تو جگہ سجس دا نام ہے، لیکن وہ نقطہ اگے پیچھے ہوندے وقت اتنا گزر جان تو وجہ تو سنجر زیادہ مشہور ہو گیا. سجزی آپ کو کہا جاتا ہے، لیکن سنجری زیادہ مشہور ہو گیا، زبانہ تے آ گیا. تو آپ 9 برس کی عمر قرآن پاک سبحان اللہ 9 سال. تو اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل کی تھی آپ نے. تو 15 سال کی جس کی عمر ہوئی تھی والد صاحب وصال ہو. تو ترکے دے وچ ایک باغ ایک پن چکی، پانی نال چکی چلدی تو آٹا وغیرہ پیستے ہوتے ہیں، تو ان پن چکی تو آپ دے ورثے دے وچ ایک باغ ترکے دے وچ آیا. آپ دے ورثے دے وچ والد صاحب ایک پن چکی، تو آپ باغ دے راکھی کرتے سن. تو ویسے تو مادرزاد ولی سن آپ، تو والدین دونوں ولی اللہ سن، والدہ محترمہ والد صاحب ولی اللہ سن. تو آپ ادھر بیٹھے باغ دے وچ، تو ایک بزرگ مشہور حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مجدور سن، بڑے بزرگ سن. وہ اس طرف نو آ گئے، باغ سے بیٹھ گئے. آپ نے دیکھا کہ بڑی انہوں نے احترام کیتا کہ انگوراں دے گچھے لیا کے بارگاہ پیش کیتے.
تو آپ بڑے خوش ہوئے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ بڑے خوش ہوئے. تو آپ نے اپنے تھیلے چوں کوئی خشک روٹی کا ٹکڑا کڈیا کھلی کر رہے تھے، تو چبا کے منہ دے وچ تے سرکار نو عطا فرمایا. سرکار اس کو تناول تو آپ دی اندرلی کیفیت مزید بدلنا شروع. تو بزرگ تے تشریف لے گئے، انہوں نے اندر چنگاری ایک بڑی کہانی سی، چنگاری عشق دی پرکا کے چلے. تو آپ دیکھا کہ میں تے نہیں ہونے باغ دی راکھی کر سکتا، کیونکہ انہاں کولوں تو امت دے باغ دی راکھی کروائی جانی. سبحان اللہ. تو آپ دے اندر وہ جیڑی چنگاری لا گئے سن، تو پھر آپ نے کیتا کہ وہ باغ جڑا سی وہ بھی فارغ کرتا، چکی بھی دوسرے بھائی دے حصے جڑا آندا سی انہوں دیتا تے اپنا حصہ جڑا سی وہ کراتا. تو سمرقند بخارا اس نے تعلیم دے مرکز سن، پھر تشریف لے گئے تو اتوں سارے علوم جڑے سی حاصل کیتے. سارے علوم حاصل کرن تو بعد تو پھر بھی دل دے وچ جڑی بے چینی تے بے قراری جڑی چل رہی سی وہ ختم نہیں سی ہو رہی. تو پھر پتہ چلیا کہ مرشد کامل جڑا ہے کوئی رستہ دسے گا کہ انہاں دی مرائی دے وچ جڑا ہے مرشد کی تلاش شروع کر دیتی. چلدے چلدے مرشد کی تلاش تو قصبہ ہارون، کیسے ہارون اور کیا جاتا ہے تو ہارون ہے سی، تو آج کل ہارون کیا جاتا ہے. تو اتنے بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ کے پیر مرشد والے بیٹھے ہیں. خواجہ عثمان ہارونی ویسے ہارون ہی رہتا ہے لیکن عام مشہور ہو گیا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ. تو آپ انہوں تلاش کرتے اتنے پہنچے، خود اپنے کتاب جی لکھی سرکار خواجہ غریب نواز سرکار نے تو انیس الروا اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بغداد تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دی مسجد بغداد شریف انہوں کی مسجد تیرا صدر خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے نام ملاقات ہوئی. اس وقت بڑے شہر سن بزرگ سن اللہ. تو فرماتے ہیں کہ جس سے ملاقات ہوئی تو مرشد کامل نے نظر پائی تے سمجھ گئے کہ یہ تو ایک نایاب ہی ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے پھر خواجہ صاحب نے حکم دیتا مرشد پاک نے علی بیٹھ نہیں تو فرمایا کہ دو نفل پڑھو. دو نفل پڑھن تو بعد فرمایا 21 مرتبہ درود شریف پڑھو تے 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو. یہ پڑھان تو بعد تو اس ویلے کی رسم تھی بال کٹے تھوڑے جہے کینچی دے نال تے آپ دے کڑا چہار تک کی انہوں کہندے سی تاج چشتی سلسلہ او سر تے رکھیا. تو اس کو بعد جس نے پڑھ لیا سارا کچھ تے عرض کی کہ سرکار میں جو تسی فرمایا سی میں پڑھ لیا. تو مرشد پاک نے فرمایا کہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھاؤ دیکھو کی نظر آ رہا ہے. تو دیکھا جیسے کہنے لگے کہ سرکار جی میری نظر ہے نا وہ عرش مولا تک جا رہی. فرمایا زمین کی طرف نگاہ کرو دسو نگاہ کتوں تک جا رہی. دیکھا جیسے کہنے لگے تحت سرا تک. تو پھر فرمایا کہ سورۃ اخلاص 1000 مرتبہ پھر پڑھو. آپ نے پھر پڑھی پھر حاضر ہو گئے ضرور پڑھ لی. تو پھر فرمایا کہ چہرہ اٹھے اٹھاؤ دسو نگاہ کتوں تک جا رہی. دیکھا کہ عرض کی سرکار عرش مولا تو اوپر جا رہی. عرش مولا تو اوپر جا رہی. تو بعد ویسا چاہتا ہے کہ 3 مرتبہ آپ کو سورۃ اخلاص 1000 مرتبہ پیرو مجھ نے پڑھوائی. تو جس ویلے پھر اجے مرید نہیں ہوئے جب مریض ہو گئے ہوں گے پھر حال ہوا. تو جس ویلے 3 دفعہ سورۃ اخلاص کا 1000 مرتبہ پڑھ لی تو فرمایا کہ میری انہیں 2 انگلیاں وچوں جس نے دیکھا فرمایا کی نظر آیا کہ 18000 عالم نظر. سبحان اللہ.
تو پھر فرمایا تیرا کام ہو گیا، سبحان اللہ، تمہارا کام ہو گیا، تیرا کام ہو گیا۔ تو اس تو بعد پھر بیعت فرمایا، بیعت جس نے فرما لیا تو فرمایا آج دا دن تے رات تو عبادت تے ریاضت کی گزار۔ تو پھر آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے رہنا شروع کر دیتا، خدمت کرنی شروع کر دی۔ تو جدو انسان کوئی کسی کامل مرشد کے ہاتھ بیعت کرتا تو گویا وہ راہ سلوک دے وچ قدم رکھتا، وہ جڑا وہ سفر شروع ہو جاتا ہے وہ رستہ جتے چلنا انہوں راہ سلوک کہنا۔ تو سلوک تو ایک رستہ ہے جڑا اللہ تک جاتا ہے، سلوک کہنا ہے، راہ سلوک کہ وہ چلنے والا مسافر انہوں سالک کیا ہے، سالک کہنا۔ یہ اگے رات انشاءاللہ جانا دے آئے گا۔ تو آپ نے نفس کشی کروا کے ریاضت مجاہدے کرا کے پیر و مرشد بڑے مقام تے فائز فرمایا۔ تو آپ 20 سال پیر و مرشد کی خدمت چ رہے، جتنے سفر تے جاندے یا کسی جگہ دے مقام ہوندا تے آپ خدمت چ رہندے۔ تو آپ مرشد نال جو سفر چوندے تے سر تے اگ دا برتن جس اگ ہوندی تاویاں کہہ لو یا سارے لحاظ نال اس قسم دا برتن سر تے تھا کے چلے، کیونکہ اس نے معاشرہ تے ہوندی تو ایک اگ دی ضرورت کتے بھی پی سکتی، وضو واسطے پانی گرم کرنا پی سکتا سردی کے موسم میں۔ تو اس طریقے بعض اوقات آپ کا دماغ بند کرنا شروع ہو جاتا، بعض جل جاتے این دماغ کو ہیٹ پہنچتی گرمی کی پہنچ۔ تو اس طرح ہی خدمت 20 سال رہ تو ایک دفعہ فرمایا کہ چلو سارے حج پہ جانا، حج تے لال تشریف لے گئے آپ پیر و مرشد تے خانے کعبے سے جا کے میزاب رحمت دے تھلے کھڑے ہو گئے تے اوتھے بازو پکڑ کے کہا یا اللہ معین الدین میں تیری بارگاہ میں پیش کیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو آواز آئی ہم نے اسے قبول کیا اور مقبول کیا، قبول کر لیا ہے تو مقبول کر دیتا ہے۔ تو حج تے عمرہ ادا کیتا، فرمایا ہن بارگاہ رسالت دے وچ جڑا نا اسی حاضر دے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ لے کے حاضر ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ چ حاضر ہو کے روزہ شروع تے سلام عرض کیتا سرکار دی بارگاہ۔ تو روزہ مبارک چ آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قطب المشائخ فرمایا، آپ نے یہ خطاب نے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ تو اتوں بھی قبولیت کی سند مل گئی، اس بارگاہ سے قبولیت کی سند مل گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم فرمایا کہ ہندوستان چلے جاؤ تو دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو دوسری دفعہ حج پہ تشریف لگایا کہ اتوں ہاتھ پہ گئے پیچھے آواز آئی اے معین الدین ہم نے تجھے قبول کیا، نام بار دسی ہے دسن سی تو معین الدین یعنی دین کا مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے بارگاہ قبولیت ہوئی کہ اتوں معین الدین کا خطاب ملیا، لقب ملیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قبولیت ہوئی اس لیے تو آپ نے قطب المشائخ کا خطاب عنایت فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ ہندوستان چلے جاؤ تے دین اسلام دی تبلیغ کرو، اس واسطے کہ اس علاقے دے وچ ہندوستان دے کوئی نبی نہیں ہے، کنے نبی تشریف لے آئے نے، اس علاقے کوئی نبی تشریف لے آئے، اس واسطے آپ نے نائب رسول اور عطائے رسول کیا ہے، سلطان الہند ہند دے بادشاہ خواجہ غریب نواز شہنشاہ ولی۔ تو آپ پیر مرشد کے کو اجازت لے کے حکم ہو گئے جسے پھر روانہ ہوئے تو لاہور دے وچ پھر داتا صاحب نے قدماں سے بیٹھے فرمایا کہ شیر آرام فرما رہے ہیں لاہور تو ہو کے جا۔ تو آپ سے 40 دن کا چلا کیتا، بعض روایتاں نے آتا ہے کہ لاہور دے وچ آپ نے 4 مہینے گزارے، بعد 6 مہینے تک بھی تو چلا کیتا جسلے تو اٹھے جسلے تو فارغ ہوئے تو دیکھا جسلے آپ نے فیوز و برکات داتا صاحب دے فیوز و برکات دیکھے جسلے تو بے اختیار نکلیا
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملانہ رہنما نا کی سارا پیر کامل کاملانہ رہنما. تو یہ شعر آپ نے فرمایا آپ شان ہے دادا صاحب شان کہ آپ دے خزانے گنج بخش اللہ تعالیٰ دے فیض خزانے عطا کر رہے لوگ فیض خزانے عطا فرمایا گنج بخش فیض عالم میرے حضور فرماتے ہیں فیض دو عالم دو عالموں کو فیض عطا فرماتے ہیں اور خدا دے نور دے مظہر میں اللہ دے نور دا اظہار ہو رہا ہے وہ نور دی تجلیاں سے آ رہی ہیں ناک سارا پیر کامل ناک سارے کامل پیر ناک سارا کاملارا رہنما کامنا دے رہنمائی فرماتے تو اتوں پھر جس لیے اگے چلے نے روحانی صرفات و برکات عطا ہوئے آپ نے تو ایک بزرگ فرماتے نے کہ داتا صاحب نے آپ نے کی عطا فرمایا کہ لاہور نو ہندوؤں نے جادو دے نال بنیا ہوا ہے اتنے جادو بڑا زور دا سی ہندوستان دے اور تاکہ کوئی اتنے داخل نہ ہو سکے تے ساڈے تے فتح حاصل نہ کر سکے کوئی بھی جڑا آتا سی پر حملہ ہوندا سی تے وہ کامیاب نہیں سکا ہندوستان کو فتح نہیں سکا تو پھر آپ حضور داتا صاحب نے 1 لاکھ جنات تے 4 ابدال مددگار بھیجے سی تو جنات نے جا کے توڑیا اس انہاں دا مسلمان جنات سن اتنے انہوں نے شیطانی طاقتوں کی وجہ تو ہندوستان کو بنیا ہوا سی بند کیتا سی کہ کوئی داخل نہ ہو سکے تو ساری چیزاں پھر ہوئی تو سرکار نے پھر تشریف لگایا نے اجمیر شریف تشریف لگایا نے جتوں کا حکم سی تو جب حکم ہوا تو عرض کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار میں تو پتہ نہیں اجمیر کتنے ہندوستان کتنے تو آپ نے پورا نقشہ دکھایا سارا نقشہ آپ کے سامنے چلا کے دکھاتا گیا کہ اینا رستوں سے جانا تو آپ رستے دے لوگوں مسلمان کرتے جا رہے ہیں تو ایک جگہ تے اگ بڑی زیادہ جل رہی ہے تو اتنے اگ کی ضرورت سی ایک ساتھی نے کیا کہ جاؤ تو اگ لے آؤ بعد نے یہ واقعہ عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے واقعہ سی کہ بعد نے خواجہ غریب نواز کا متعلق لکھا ہو سکتا ہے کہ دونوں الگ الگ واقعات ہوئے انہوں نے بھی ایسا واقعہ ہوا بہرحال آپ نے بھیجا ایک آدمی یا آپ خود تشریف لے گئے تو انہوں نے کہنے لگے بھی اس مینو اگ چاہیے انہوں نے کیا اگ چاہیے اچھے اگ دیا گے یہ تو سارا خدا ہے اسی تیری پوجا کرنے یہ بڑے عرصے تو اسی دی پوجا کرنے پہ اسی تو نہیں اگ لین دیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ تہاڈا خدا ہے ہاں میں کیا کہ یہ کی تانوں دے گا خدا تہاڈا تو اسی دی عبادت اینے عرصے ہو کرنا کی تانوں دے گا انہیں بھی سانو کہ دوزخ کی اگ تو بچا لے انہیں ایسا کہ یہ تے نیڑے ہو نا یہ ہاتھ پاؤ نا پتہ لگ جائے کہ اسے تسی بچ گئے جلن تو اگے بھی تہاڈا خدا بچا رہے کہنے نہیں اسی جل جاواں تو آپ نے وہ جڑا انہاں دا بڑا سردار سی پجاریاں دا بڑا پجاری سی انہاں چوں او دا بچہ کول کھڑتا سی انہوں پڑھیا تے آگے سے لے کے بڑھ گیا تو وہ سارے پٹن لگ گئے انہاں کہ یہ کون پاگل جی آ گیا نوز باللہ ساڈا بچہ جلنا سی تو ساڈا بچہ بھی جلا گیا تو آپ کھڑے نے مسکرا رہے ہیں تے تھوڑی دیر بعد بچے نوں نال لے کے تے باہر تشریف لے تو انہوں نے دیکھا انہوں نے کچھ نہیں ہویا آپ نے فرمایا میں اس رب کی پوجا کرنا کہ جی اگ کا بھی وہ خالق ہے وہ اگ تو بغیر اگ جلا نہیں سکتی وہ حکم ہوئے گا تو اگ جلائے گی میں تسی کہڑے خدا بنایا تو وہ سارے آپ کے ہاتھ بیعت ہو گئے مسلمان ہو گئے کرنا پڑا تو آپ چلدے ہوا اجمیر شریف پہنچے تو اتنے حکم سی ایک درخت اتنے جا کے تہاڈا مقام ہے اتنے تشریف فرما ہو جانا
آپ جس لیے اتنے تشریف فرما ہو گئے تو راجے دے رائے تو تھوڑا اتوں کا حکمران سی ہندو راجا تو وہ اونٹ جڑے اتنے لیا کے بٹھاندے سی چروائے تو آپ اتنے تشریف فرما ہو گئے جس اونٹ لے کے آئے تو انہیں کہی تھی کون اٹھو اتو اتنے تو راجے تو اونٹ بیٹھ گئے آج میں درویش آدمی ہوں تو میں اتنے بیٹھ کے اللہ کرنے تھی سائڈ سے بٹھا کہ نہیں چلو تھی اٹھو اتنے راجے تو اٹھ بیٹھ گئے آپ نے میں اچھا چلو پھر اتنے بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہنے تو وہ آپ سب سائڈ پہ ہو گئے تو وہ اٹھ جس لیے اٹھان کا ٹائم ہوا دوبارہ انہوں نے لے جان واسطے چلوان واسطے تو وہ اٹھ کھڑے نہیں ہوئے اتنے جڑ گئے تو انہیں جا کے راجے نے کیا تو اس طرح ایک کوئی بزرگ آئے فقیر درویش مسلمانوں کے تو یہ معاملہ ہے میں وہی محنت کرو جا کے پانی تو یہ واقعہ جیسے ہوا تو کافی لوگ جڑے ہندو سے وہ مسلمان ہو گئے آپ کا ایک کرامت دیکھی تو وہ جس لیے وہ لوگ سن کے جڑے انہوں سے ہندو جڑے نیچ ذات سمجھتے سی جنہوں اپنے قریب نہیں سی آن دیں تھڑے نہیں چڑھن دیں پانی ہاتھ نہیں سی لان دیں برتن ہاتھ نہیں سی لان دیں کہتے سی یہ پٹیا جاتا ہے رسٹ ہو جاتا ہے کی پتہ نہیں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ناپاک ہو جاتا ہے انہوں کی زبان تو وہ لوگ جڑے سی انہوں نے دیکھا کہ اسلام دے وچ تے ذات پات اونچ نیچ ہے ہی نہیں سارے برابر نے انہوں نے کلمے پڑھ لے جو برابر اتنے آ گئے سارے ایک دوسرے دے تو انہوں کی نظر سے وہی سن انہوں نے آنا ساگر تالاب اتنے آنا ساگر اتنے انہوں نے جسے وضو واسطے پانی لینا تو انہوں نے ہندوؤں نے منع کرتا انہوں نے اس طرح پانی نہیں لینا تو گئے خواجہ صاحب کی بارگاہ خدمت کہ حضور سانو پانی نہیں لین دے رہے ہندوؤں نے روک دیتا تو فرمایا جاؤ سارا لوٹا لے جاؤ ایک بھر کے لے آؤ تو گئے جس لیے لوٹا بھریا تو سارا ہی ہال کا پانی لوٹے آ گیا خشک ہو گیا پھر انہوں نے جا کے راجے نے کیا کہ جی یہ معاملہ آ گیا پھر انہوں نے کہا جاؤ محنت کرو پھر انہوں نے آ کے محنت کی تو آپ نے فرمایا جاؤ پلٹ دے جا کے لوٹا سارا وہ لوٹا پٹیا تالاب پھر بھر گیا تو اس طریقے کے نال جڑا سی یہ معاملہ چلتے رہے تو آپ دے کرامات تو بے شمار نے تو وہ راجے نے دیکھا جس کہ ہندو تے کافی مسلمان ہو گئے ہیں یہاں کی جماعت بڑی ودی جا رہی ہے تو یہاں اتوں کڈو اتوں حالانکہ وہ والدہ نے کہا کہ اس طرح ایک بزرگ آن گے انہوں نے پنگا نہ پا لی ورنہ تیری حکومت ختم ہو جائے گی تو مقابلہ نہیں کر سکے اور جوگیاں نے بھی انہوں کہا سی کہ اس طرح کہ کوئی ایسے بزرگ آئے گا تو تیری حکومت ختم ہو جائے گی لیکن وہ کدوں مانتا کوئی اپنا تو زور لاندے نے نا تو انہیں ساری چیزاں کیتیاں تو انہیں آرڈر کرتے گرفتاری نے انہوں نے گرفتار کر کے کڈو سارے علاقے ہو چلے تو جس لیے آپ کو پتہ چلا کہ آرڈر جاری ہو گئے ہیں راجے طرف آپ نے ہمایا ہم نے اسے زندہ ہی گرفتار کروا دیا آپ شہابالدین غوری محمد غوری وہ حملہ ہوں سی ناکام ہو جاتا وہ غزنی کا سی افغانستان کے علاقے تو آپ خواب سے ملے فرمایا کہ آپ کے ہندوستان کے اجمیر سے حملہ کرنا انہوں نے دیکھا بزرگ فرما رہے ہیں تو اللہ کا ولی تو وہ نے آ کے حملہ کیتا تو وہ جڑا سی اور راجا جڑا سی تھوڑا راجا پرتھوی راج وہ ماریا گیا وہ پہلے گرفتار زندہ کر لیا سی تو اس طریقے کے نال معاملات ہوئے تو خواجہ صاحب اتنے دینی تبلیغ فرماندے رہے تو غریب لوگوں آپ نوازتے رہے غریباں کا لنگر واسطے انہوں واسطے جاری کر دیتا گیا تو اونچ نیچ ذات پات ختم کر دیتی آپ نے تو 99 لاکھ مسلمان کیتا آپ نے اس علاقے تو آپ کی بدولت ہی آج ایسی لوگ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ دے جڑا سی سارے مذاہب مذہباں دے لوگ جڑے نے اتنے حاضری دیتے ہیں اتوں فیض حاصل کرتے ہیں تو ہر طرح انگریز جدو اتنے جانے نے گئے نے تو انہوں نے دسیا جا کے پوچھا بھی انہیں حکومت ساری اتنے ہوئی ہے تو کی دیکھ کے آیا انہیں آخر 2 قبر حکومت کر رہی ہیں ہندوستان 2 قبر حکومت کر رہی ہیں ایک معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک عالمگیر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ
تو اس طریقے دے نال ایک دفعہ واقعہ ہویا کہ آپ دے سب تو بڑے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جڑے بابا فرید صاحب دے پیر مرشد ہیں، تو انہاں دے لوگ جڑے بڑے خلاف ہو گئے سن، یہ اللہ والے دے خلاف لوگ ہو جاندے، علماء مولوی سارے خلاف بڑے بڑے لوگ خلاف ہو جاندے، تو کیونکہ انہاں برداشت نہیں ہوندا کہ سارے تو علاوہ اور کسی کی کوئی عزت کرے، تو یہ معاملہ جس ویلے ہویا کہ وہ کٹھے ہو کے سارے قاضی نو بھی شامل کر لیا اس معاملے سے، تو انہوں نے کیا کوئی ایسا الزام لاؤ، تو اس ویلے شمس الدین التمش بادشاہ کی دلی کا، تو وہ بڑی عزت کرتا سی، آپ نے دربار سے اپنے آپ اٹھانا سی، سی بڑا بہت ہی مخلص سی، تو انہاں ایک عورت دربار لگا ہے تے پر رون دی پٹ دی چیک دی چلاندی آ دعائیاں دے رہی، فرمایا کی ہو گیا، خاموشی کے نال کھلو کے گل کرتا، انہیں آخیا جی میرے نال ظلم ہو گیا، بس میں ماری سلطان التمش کا دربار ہے، تینوں نصاب ہو گیا، میں نصاب ملتے ہیں، تینوں نصاب ملے گا، انہیں بادشاہ سلامت تسی انصاف نہیں کرنا، آپ کو جوش جلا رہی تھی، انہیں کہا کہ بالکل تینوں انصاف ملے گا، انہیں کہ ہو سکتا کوئی جس میں وہ کہتے دستے صحیح ہویا کی، انہیں کہ جب میں دساں گی تو پھر تسی انصاف نہیں کرنا، تسی اسے خاموش ہو جائے، انہیں کیا دس انصاف ملے گا، کہندی جی بھاویں تیرا کوئی خاص ہویا پھر بھی، انہیں کہا بالکل کوئی بھی ہو میرا خاص میرا پتر بھی ہوگا، انہیں جاتی کی تھی، انہیں آخیا جیڑا میرا بچہ ہے نا یہ قطب الدین تیرے پیر کا بچہ الزام لاتا خواجہ قطب الدین بختیار کا، ایک دم سناٹا چھا گیا دربار دے وچ کہ اے کی معاملہ ہوگا، کہندی میں کیا سی نا کہ تو بول ہی نہیں سکے گا، سزا دینی تو دور کی گل ہے، انصاف کرنا تو دور کی گل ہے، تو آپ نے دیکھا کہنے لگے حضور کی ماجرا ہے، تو قاضی جڑا سی وہ بھی رلیا ہوا سی نا، تو آپ بولنے لگے تو قاضی کہتا جی جناب تو تسی مجرم ہو، تو ملزم الزام لگا تسی کٹائے جا کے سامنے کھڑے ہو، آپ کھڑے ہو تو کہاں جی کچھ صفائی واسطے کچھ پیش کرو، بادشاہ ہاتھ جوڑے منترا کرے، کہنا سرکار میں دین کا اصول لے گا میں مجبور ہو، تو کوئی گواہی کوئی چیز ایسی کوئی صفائی میں تے متبع نہ تو پہ، تو آپ نے فرمایا میں مہلت دیتی ہے اقرار، تو جناب اس کو سارے بڑے عرصے خوش ہوئے، بڑا انہوں نے لو جی پھنس گیا نا، تو آپ نے جا کے جب بیٹھے مراقبے کے پیر و مرشد بھی یاد کیتا کہ سرکار میری تو داڑھی سفید ہوگی، عمر بھی اینی ہوگی، تے اس عمر دے وچ میرے نال اے معاملہ تے تواڈے ہوندے میرے نال اے کچھ ہو رہا نجائز ہو رہا، تو آپ نے اس حالت ہی فرمایا کہ قطب الدین میں دلی آ رہا، میرا انتظار کر، سبحان اللہ میں آ رہا، تو وہ آپ نے کیا جی 3 دن کا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کتوں پہنچ آ جاتی سی، کہڑا بندہ راتوں رات اتنے پڑ گیا تو پیغام آ گیا کو آ رہے ہیں، یہ بہانے بنا رہے ہیں، یہ کرن وہ کرن، خیر بادشاہ نے برخاست کر دیتا کچہری، تو تیسرے دن کا سی، تو تیسرے دن سے ساری دنیا کٹھی ہوئی ہے، تماشا لگا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں سورج غروب ہوتے آیا، کوئی مسافر کوئی نہیں آیا دلی دے بہت آپ بھی بڑے پریشان ہیں رو رہے ہیں، خیر نماز پڑھی گی مغرب کی، تو جناب خواجہ غریب نواز تشریف آپ بھی بیٹھے ہو رہے، تو ہاں بھی دسو کی گل ہے، دسیا گیا سارا کہ یہ الزام ہے آپ سے، تو آپ نے فرمایا عورت کتنے ہونے جاؤ سامنے خواجہ صاحب، ہاں بھی بیان کر کہ جی ہے میرے ظلم ہوا، انہوں نے میرے نال یہ بچہ نجائز انہوں کا بچہ، آپ جلال چاہ فرمایا کہ اور تے کوئی گواہی نہیں دے گا، فرمایا بچے تو دس تیرا باپ کون، تو دس تیرا باپ کون، انہیں کہا جی وہ جڑا بیٹھا نا بڑا سردار یہ میرا باپ ہے، یہ ساری چالاں چل کے آپ نے اسے فرمایا سی
کہ حضرت یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی دی گواہی بچے نے دیتی ہے کہ اج مولا یہ